بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ التوبہ جو نویں صورت ہے اور 129 آیات پر مشتمل ہے، 3 مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ کی پہلی 37 آیات ذوالقعدہ 9 ہجری میں نازل ہوئیں۔ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جانے کے بعد سورت کا یہ حصہ نازل ہوا تو آپ نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حصہ دے کر بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ آپ میرے خاندان کے ایک فرد اور میرے نمائندے کی حیثیت سے عرب کے اس نمائندہ اجتماع میں قرآن حکیم کا یہ حصہ سنا دیں۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ مکہ فتح ہو چکا تھا، حوازن و ثقیف کے قبائل شکست کھا چکے تھے، جزیرہ نماء عرب کا بیشتر حصہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا اور عرب کا نظم و نسق اسلام کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ اس لیے آپ کو اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے جن اقدامات کی ہدایات کی گئیں وہ اس صورت کے ابتدائی حصے میں مذکور ہیں۔ آپ سے یہ کہا گیا کہ مشرکین عرب کے ساتھ مسلمانوں کے جو معاہدے تھے، اگر وہ ایسے قبائل کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تو معاہدے کی جو مدت ہے وہ پوری کی جائے گی، اور اگر ایسے قبائل کے ساتھ معاہدے ہیں کہ جو موقع کی تلاش میں رہتے تھے اور ان سے اس بات کا اندیشہ تھا بلکہ عملاً وہ ایسی سازشوں میں شریک ہوتے رہتے کہ جہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچتا، تو ان کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ ان کو 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس عرصے میں وہ غور کر لیں، اگر وہ چاہیں تو مسلمان ہو سکتے ہیں، اور اگر جنگ کرنا چاہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر ملک چھوڑنا چاہیں تو اپنے لیے جائے پناہ تلاش کر لیں۔ اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد حج صرف اہل توحید کر سکیں گے، مشرکین کا حرم میں داخلہ بند کر دیا جائے گا، کوئی شخص برہنہ طواف نہیں کر سکے گا۔ ان اعلانات کی وجہ سے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایک دم سارے عرب سے معاہدے ختم کرنے اور ان کے خلاف اعلان جنگ کرنے سے ملک میں جنگی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور ہر طرف فساد برپا ہو جائے گا، لیکن اللہ نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جو ایمان لائے گا وہ دامان رحمت میں آ جائے گا، اور اللہ دوسرے لوگوں کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دینے جا رہا ہے۔ اسلام کے متوقع غلبے کی تاریخی شواہد کی روشنی میں بھی واضح کیا گیا کہ غزوہ حنین میں اللہ کی نصرت سے تم نے ہاری ہوئی جنگ جیت لی تھی۔ نیز اگر اس اعلان کی وجہ سے تم یہ سمجھتے ہو کہ مشرکین پر حج کی پابندی لگنے سے تجارتی خسارہ ہونے لگے گا تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ چونکہ یہ ایسا وقت تھا کہ جب کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا اور پچھلے کچھ دنوں میں بکثرت لوگ مسلمان ہوئے تھے جو کہ اسلام کے اقتدار کی وجہ سے ساتھ آ ملے تھے، تو ان کو بطور خاص یہ کہا گیا کہ ایسے وقت میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں کہ جب اسلام کو اقتدار مل رہا تھا یا مل چکا ہے، تو ان سے یہ کہا گیا کہ جب تک تم یہ ثابت نہ کرو کہ تمہیں اسلام، اللہ اور رسول اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، اقارب، مال و دولت، تجارت، مکانات سے زیادہ عزیز ہیں، تمہیں سچا مومن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کچھ لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر، حاجیوں کی خدمت، انہیں پانی پلانا، کھانے کھلانا وغیرہ کو اپنا سرمایہ افتخار سمجھتے تھے۔ ان کی یہ غلط فہمی دور کر دی گئی کہ اللہ کے ہاں جس چیز کی قدر و قیمت ہے وہ ہے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حرم کی تعمیر اور خدمت پر فخر کرنا کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے اللہ حقیقی خدمات کے مقابلے میں کوئی قدر کی نگاہ سے دیکھے۔ آگے چل کر اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب کے احبار و رہبان یعنی ان کے مولوی اور پیر، ان کی مثال دے کر اہل اسلام کو متنبہ کیا گیا کہ تم ان کی روش پر نہ چلنے لگ جانا،
کہ جس طرح ان کے مولوی اور مذہبی رہنما حلال اور حرام کے فیصلے کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں کو خدائی فیصلہ سمجھا جاتا ہے، یا یہ کہ وہ سرمایہ داروں کے ساتھ ملی بھگت کر کے لوگوں کے مال لوٹتے اور کھاتے ہیں، اگر تم نے بھی ایسا کیا تو دوزخ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ اسی طرح جاہلیت کی باقی رسوم کے ساتھ نسی کی ایک رسم جو رائج تھی کہ لوگ اپنی ضرورتوں کے تحت کیلنڈر میں رد و بدل کر لیتے تھے، وہ بھی ختم کر دی گئی۔ سورت کا دوسرا حصہ آیت نمبر 38 سے 72 تک ہے، اور اس میں مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے مختلف اسالیب اختیار کیے گئے۔ جہاد کے لیے جانی اور مالی قربانی کا مطالبہ کیا گیا۔ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک جہاد کی تیاری کے لیے اسباب فراہم کرنے کا بھی ذکر ہے۔ جہاد سے پہلو تہی کرنے کی غرض سے منافقین جو ہیلے بہانے کرتے تھے ان کا تذکرہ کر کے ان کی مذمت کی گئی۔ البتہ اس حصے میں مشرکین سے جنگ کے جو عام احکام ہیں، کچھ لوگوں نے ان سے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ حکم ساری دنیا کے لیے ہے، اور مسلمان اگر کمزور ہوں تو صلح کر سکتے ہیں، اور اگر وہ طاقتور ہوں تو ہر غیر مسلم ریاست سے جنگ کے لیے تیار رہیں۔ اور اس تفسیر و تعبیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں مسلمان بالعموم ان کی تصویر کشی اس طرح کی گئی کہ وہ ہر وقت جنگ اور فساد کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ان کی وفاداری پر یا یہ کہ ان کے امن و امان کے وعدوں پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ احکام جو اس صورت میں جنگ کرنے کے عام احکام دیے گئے وہ ساری دنیا کے لیے نہیں بلکہ جزیرہ نما عرب کے لیے ہیں، کہ جسے اللہ نے ایک نمونے کی اسلامی ریاست قرار دے کر اس کے لیے خصوصی احکام جاری کیے۔ ورنہ صلح کے بارے میں تو قرآن حکیم خود یہ کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر تمہارے دشمن صلح کے لیے آمادہ ہوں تو تم ان سے صلح کر لو۔ اور یوں بھی یہ بات ایک فطری بات ہے کہ اگر کسی دین کی بنیادی احکام میں یہ بات ہو کہ ان کی بنیاد جنگ پر ہے، ان میں کہ ہاں صلح یا معاہدوں کی پابندی نہیں ہے، تو دنیا میں ایسی قوم پر نہ کوئی اعتبار کرتا ہے اور نہ اس قوم کی سروائیول کی کوئی گنجائش رہتی ہے۔ اس صورت کا تیسرا حصہ جو آیت 73 سے آخر صورت تک ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے مختلف علاقوں میں دعوت دین کے لیے وفود بھیجے تھے۔ ان میں سے ایک وفد کے 15 افراد کو رومی سلطنت کے زیر اثر علاقے میں قتل کر دیا گیا۔ آپ نے بصرہ کے رئیس شرحبیل بن عمر کو خط لکھا تو اس نے آپ کے قاصد حارث بن عمیر کو قتل کر دیا۔ ان واقعات کا سدباب کرنے کے لیے آپ نے 3000 افراد پر مشتمل ایک لشکر بھیجا، اور شرحبیل مقابلے میں 1 لاکھ کی فوج لے آیا، اور اس کی مدد کے لیے 1 لاکھ مزید افراد تیار تھے۔ موتا کے مقام پر مقابلہ ہوا جہاں کے ایک بڑے پائے کے صحابی جرنیل شہید ہو گئے۔ یہ مقابلہ 1 اور 33 کا مقابلہ تھا، لیکن کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے، اور یہ وہی جنگ ہے کہ جس میں آخر میں خالد بن ولید نے کمان سنبھالی تھی اور ایک دن میں ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ لیکن خالد بن ولید اپنے لشکر کو بحفاظت واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس زمانے میں رومیوں کا ایک عربی کمانڈر فروا بن عمر الجزامی مسلمان ہو گیا۔ قیصر نے اسے بلایا اور یہ کہا کہ یا تو اسلام چھوڑ دو اور اپنے عہدے پر برقرار رہو، ورنہ سزائے موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے مرتد ہونے پر سزائے موت کو ترجیح دی۔ ان اشتعال انگیزیوں کا تقاضا تھا کہ رومی فوج کو سبق سکھایا جائے، چنانچہ آپ نے شدید گرمی کے موسم میں تبوک تک کے طویل سفر کا ارادہ فرمایا۔ وہ ایسا زمانہ تھا جب کہ مدینہ میں وسائل کی قلت تھی، موسم کی شدت تھی، حالات ناموافق تھے، اور فصل پکنے کو تھی کہ جب کہ ایک زرعی علاقے میں جب کہ فصل کے پکنے سے معاشی طور پر تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن ابھی فصل تیار نہیں ہوئی تھی، اس لیے حالات خاصے ناسازگار تھے۔ لیکن صحابہ کرام نے اس موقع پر بڑی بڑی مالی قربانیاں دیں اور ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ انسانی تاریخ ان کی مثالیں پیش کرنے سے عاجز ہے۔ منافقین اس دور میں بھی بہانہ سازیوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور کچھ مخلص مسلمان ایسے تھے جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بے تابیوں کا اظہار کرتے
اور روتے ہوئے واپس جاتے کہ وہ کسی طرح سفر میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ مدینہ میں اخلاص اور نفاق دونوں الگ الگ ہو گئے۔ رجب 9 ہجری میں آپ 30,000 مجاہدین کو لے کر نکلے، اور قیصر ہنوز اپنی جنگی تیاریاں مکمل نہیں کر پایا تھا کہ آپ سرحد پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قیصر نے اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لی۔ آپ 20 دن تبوک میں ٹھہرے، آس پاس کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اسلامی ریاست میں شامل کر کے واپس تشریف لے آئے۔ اسی زمانہ میں مدینہ میں مسلمانوں کے خلاف ایک اور سازش تیار کی گئی۔ وہ یہ کہ قبیلہ خزرج کا ایک شخص تھا ابو عامر، جو عیسائی ہو گیا اور راہب بن گیا، اور راہب بننے کی وجہ سے اس کو پیروں فقیروں کی طرح بہت مانا جانے لگا اور اس کا ایک حلقہ بن گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد منافق اکٹھے کر لیے اور مدینہ کے مضافات میں ایک عمارت تعمیر کی، اور یہ کہا کہ یہ مسجد ہے، چونکہ دوسری مساجد دور ہیں تو یہاں کے جو آس پاس کے مسلمان ہیں وہ یہاں نماز پڑھا کریں گے۔ لیکن وہ اصل میں اس مقصد کے لیے بنائی گئی کہ وہاں اسلحہ جمع کیا جائے، اور پھر یہ کہ وہ مدینہ میں ایک ایسا ہیڈ کوارٹر ہو کہ قیصر کے ساتھ اس کے ذریعے سے رابطہ رکھا جائے۔ قیصر کے پاس جو لوگ آئیں جائیں، جو بالعموم فقیروں کے لباس میں، درویشوں کے لباس میں آتے جاتے تھے، وہ وہاں ٹھہریں، اور منافقین کے ساتھ وہاں میٹنگز ہوں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کی جائیں۔ چنانچہ وہ اسلام کے خلاف ایک اڈے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے جگہ بنائی گئی، لیکن اس کا نام مسجد رکھا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ تشریف لائیں اور اس مسجد کا افتتاح فرمائیں۔ آپ نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اس وقت تو بہت مصروفیت ہے، تو واپسی پر دیکھیں گے۔ واپسی سے قبل ہی قرآن حکیم کی یہ آیات نازل ہو گئیں کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ یہ بتایا کہ یہ مسجد مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، انہیں نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ اسلام کے خلاف ایک مورچہ ہے۔ چنانچہ وہ مسجد جلوا دی گئی، لیکن اس سے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ تمام مساجد جو مسلمانوں کی واقعی ضروریات کے بجائے فرقہ وارانہ منافرت کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں، وہ مساجد نہیں بلکہ مورچے ہیں، کیونکہ مسجد کسی فرقے کی نہیں ہوتی، بلکہ ان المساجد للہ، مسجدیں صرف اللہ کی ہوتی ہیں، اور صرف اللہ کی مسجد بنانی چاہیے کہ جہاں ہر مکتب فکر اور ہر خیال کے مسلمان نماز پڑھ سکیں اور کسی پر کوئی پابندی نہ ہو۔ اسی صورت میں 3 ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر ہے کہ جو مخلص مسلمان تھے، لیکن وہ کسی سبب سے کوئی یعنی واقعی مجبوری کوئی نہیں تھی کہ اپنی سستی کی وجہ سے وہ بر وقت جہاد میں شامل نہیں ہو سکے، اور تیاری کرتے رہے کہ آج جائیں گے، کل جائیں گے، پہنچ جائیں گے، لیکن بہت دیر ہو گئی، اور اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو منافقین تو اپنے اپنے بہانے لے کر جا پہنچے، لیکن 3 مسلمان ایسے تھے کہ جنہوں نے جا کر سچ عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی مجبوری نہیں تھی، اور محض سستی ہوئی جس کی وجہ سے ہم بر وقت نہیں پہنچ سکے، اور نیت بھی تھی، ارادہ بھی تھا، لیکن پہنچ نہیں پائے۔ چنانچہ ان کو 40 دن تک ان کو روکے رکھا گیا کہ ان کا معاشرتی مقاطع رہا، کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا میل جول کم کر دیا گیا، لیکن یہ کہ وہ اپنی جگہ توبہ استغفار کرتے رہے، اور 40 دن کے بعد وحی نازل ہوئی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ میدان جنگ سے پیچھے رہ جانا، بالخصوص ایک ایسے موقع پر کہ جب ایک آدمی کی جہاں ضرورت تھی، یہ بہت بڑے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر کسی شخص سے اس نوعیت کا کبیرہ گناہ کہ جو بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے سرزد ہو جائے، تو اسے بھی سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور جو کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول اور معاف ہو جاتی ہے۔ سورت کے آخر میں جو آیات ہیں، ان آیات میں ایک بطور خاص بات یہ ہے کہ آخر میں ایک دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صبح 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، وہ شام تک، اور جو شام کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ یہ بہت بابرکت کلمات ہیں، اور امام زین العابدین یہ کہتے ہیں کہ جو اسم اعظم مشہور ہے کہ جس کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے، یہی آیت اسم اعظم ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔